بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہماری تفسیر ہے آیت نمبر 4 سے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. آیت نمبر 4 اور 5 کیوں نازل ہوا یہ آیت؟ ریزن کیا تھا؟ بنو تمیم ایک قبیلے والے تھے. ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم میں تھے. یہ روم کے باہر کھڑے ہو کر پکارنے لگے کہ یا محمد تم ہمارے پاس نکل کے آؤ. نام سے بلانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نام سے بلانے لگے کہ محمد تم ہمارے پاس نکل کے آؤ. یعنی کہ اس طرح نام سے بلانے لگے تو اللہ نے کہا کہ ان الذین بے شک جو لوگ ان بے شک الذین جو ینادونک جو آپ کو پکارتے ہیں. یہ بنو تمیم قبیلے والے جو ہے نا پکار رہے تھے یا محمد تم نکل کر آؤ. اس طرح کہاں کھڑے ہو کر؟ من وراء الحجرہ. حجرات کا مطلب روم کے باہر. ہمارے نبی کا جو کمرہ تھا اس کے باہر کھڑے ہو کر جو نا پکارنے لگے اے محمد تم نکل کر آؤ ہمارے پاس. اللہ نے کہا کہ اکثرہم ان میں سے جو اکثر جو لوگ جو ہے نا لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے تھے. یعنی کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارنا چاہیے کیونکہ وہ نبی ہیں. جبکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا محمد کر کے. اگر اللہ تعالیٰ بولتی ہیں تو محمد رسول اللہ یا نبی اس طرح اللہ تعالیٰ بولتے ہیں. کبھی بھی اللہ نے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا. دیکھیں محمد رسول اللہ قل یا ایھا النبی یا ایھا النبی اس طرح نبی کا اس طرح لفظ آتا ہے. جبکہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. آدم صرف نام کے ذریعے سے. یونس علیہ السلام کا صرف نام کے ذریعے سے ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام کا ذکر ہے. وَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس کا ذکر ہے یونس علیہ السلام کا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام ذکر نہیں ہے ساتھ میں نبی اللہ محمد رسول اللہ اس طرح کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے. بڑے مقام والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے بنو تمیم قبیلے والوں سے کہا کہ تم نبی کو اس طرح نہ پکار. باہر کھڑے ہو کر محمد تم نکل کر آؤ. یہ بنو تمیم ان کے اندر تھوڑا سختی تھا. صحیح بخاری کی روایت میں کہ یہ بنو تمیم جو ہے نا دجال پر سب سے زیادہ سخت لوگ ہوں گے. سب سے زیادہ دجال کو جو ہے نا سخت ہوں گے یہ لوگ. دجال کو روکنے والے سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ بنو تمیم قبیلے والے. بہت زیادہ سخت ہوں گے دجال پر. بہت زیادہ سخت ہوں گے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ کوئی یہ انسان مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے تو اس طرح یہ لوگ جو ہے نا دجال کو بہت زیادہ ستائیں گے. یہ دجال پر بہت زیادہ سخت ہوں گے یہ لوگ. گویا کہ بنو تمیم قبیلہ آج بھی موجود ہے. عراق میں کویت میں کئی جگہ موجود ہے. کئی جگہ جو ہے نا بنو تمیم قبیلہ موجود ہیں آج بھی جو دجال پر بہت زیادہ سخت ہو گئے. بلکہ سعودی عرب میں بھی ہیں. سعودی عرب کے باہر بھی کئی لوگ یہ قبیلے موجود ہیں. بلکہ یہ لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں. یہ بنو تمیم جو قبیلے والے ہیں آج بھی فخر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم لوگ دجال پر بہت زیادہ سخت ہوں گے. تو اس طرح یہ اللہ نے جو ہے ان کی تعریف بھی کی ہے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو. حجرات جمع ہے. یعنی کہ ہمارے نبی کا ایک روم نہیں تھا 9 روم تھا. 9 کمرے تھے کیونکہ 9 بیویاں تھے. 9 بیوی کے 9 کمرے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے بلڈنگ نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے روم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس. تو وہی جو ہے نا 9 روم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہی یہاں بتایا گیا. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روم جو ہے نا اوپر جو جیسا کہ آج ٹاپ ہوتا ہے ہمارے نبی کے روم کا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ کھجور کا درخت کا تنا ہے. بس کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہی ٹاپ تھا. کیونکہ اس زمانے میں اتنا سب نہیں تھا. لیکن پھر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو محل بنتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا جو ہے نا میرے لیے جو ہے نا بس عبادت کی جگہ ہے بس. تو اس کے بعد یہاں آیت نمبر 4 میں یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے نا کبھی اگر ہمارے نبی کے قبر کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں ہم وہاں یہ نہ بولے کہ یا محمد, بولے کہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, السلام علیکہ یا رسول اللہ. یعنی کہ آپ تو زندہ نہیں ہیں مطلب یا جو ہے نا اس طرح لگایا جاتا ہے. ہم وہاں ہمارے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس کے بعد لوگ جو ہے نا سعودی عرب جاتے ہیں وہاں لوگ آپس میں جو ہے نا کسی کا اگر نام معلوم نہیں تو یا محمد بلاتے ہیں. اس طرح نہیں بلانا چاہیے. جیسا کہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سعودی عرب کے جو محدث ہیں انہوں نے کہا کہ تم اس طرح جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کو نہ بلاؤ. کیونکہ وہاں لوگ آپس میں جو ہے نا جو لوگ آپ کو معلوم نہیں ہے ان کا نام معلوم نہیں ہے تو لوگ آپس میں بولتے ہیں کہ یا محمد. تو دیکھتے ہیں لوگ دیکھیے ہمارے نبی کا نام احترام کے ساتھ
احترام کے ساتھ. اللہ نے بھی فرمایا کہ آپ سسم کو کبھی نام سے نہ پکارو. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 5 میں یہ فرماتی ہیں کہ بنو تمیم قبیلے والے اگر آپ روم کے باہر ہی کھڑے ہوتے نبی کا انتظار کرتے ہوئے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا. خود نبی آپ کے پاس آتے, جیسا کہ انسان روم میں ہوتا ہے, کوئی نماز ٹائم میں باہر نکلتے ہیں یا کوئی حاجت ہوتا تو باہر نکلتے ہیں, اس طرح تم نبی کے انتظار کرتے باہر کھڑے ہو کر, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ, اگر انہم بے شک وہ تمام لوگ, کون, بنو تمیم قبیلے والے تمام لوگ, صبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرج نکل کر آتے الیہم آپ کی طرف, ہمارے نبی خود آپ کی طرف نکل کر آتے, کیونکہ آپ سب روم میں تھے, کوئی کام ہوتا تو باہر نکل کر آتے, نماز کا ٹائم ہوتا تو باہر نکل کر آتے, خود ہمارے نبی آپ کے پاس نکل کر آتے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. تم کیوں خواہ باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہو کہ یا محمد تم نکل کر آؤ. تم بغیر پکارے باہر ہی کھڑے ہوتے, نبی خود آپ کے پاس آتے, لکان خیر لہم, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. خیر کا مطلب بہتر ہے لہم, آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور ہے, معاف کرنے والا ہے, رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی علم سکھاتے ہیں. یہ بنو تمیم قبیلہ خود ہمارے نبی کے پاس آ کرتے ہیں. اس سے اہل علم نے یہ فائدہ ذکر کرتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آپ خود جانا چاہیے. آپ خود جو ہے نا جہاں علم آپ کو ملتا ہے وہاں جائیے آپ. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو ائمہ تھے انہوں نے سفر کیے تھے, مصر کو جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, عراق کو جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, پورے یعنی کہ کئی لوگ علم حاصل کرنے ادھر ادھر سفر کرتے تھے. سعودی عرب سے بھی کئی لوگ ہندوستان آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, اور ہندوستان سے کئی لوگ سعودی عرب بھی جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. علم کے لیے تڑپ ہونی چاہیے انسان کے پاس, خود انسان جہاں علم ملتا ہے وہاں جانا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں, وہ جو ہے نا ہمارے نبی کے انتقال کے بعد, اب علم کہاں ہے, ہمارے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کے پاس تھا, تو وہ چھوٹے تھے جب ہمارے نبی کا انتقال ہو کرتا, اس وقت ان کی عمر شاید 12 سال کی تھی بس. اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ صحابہ کے پاس جا کر جو ہے نا علم حاصل کرتے تھے. کیسے جاتے تھے, ان کے گھر کے باہر جا کے بیٹھتے تھے. صحابہ خود اگر باہر نکل کر آتے کوئی صحابہ تو ان کے پاس جا کے مسئلے مسائل پوچھتے تھے. یہ علم کے لیے انسان خود جو آنا چاہے. وہی جو ہے نا یہ بنو تمیم قبیلہ خود ہمارے نبی کے پاس آ کر جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, زید آپ کے پاس آتا ہے, کوئی میسج لے کے آپ کے پاس آتا ہے. زید آپ کے پاس آ کے بولتا ہے کہ فلاں خاندان والے آپ کے بارے میں ایسا بولے, فلاں خاندان والے آپ کے بارے میں بول رہے تھے کہ آپ اس طرح آپ جو ہے نا کسی کا 1 لاکھ روپے کھا لیا, اس طرح مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. تو آپ پر کیا چیز واجب ہے؟ سب سے پہلے آپ پر جو چیز واجب ہے وہ ریسرچ کرے کہ کیا واقعی وہ خاندان والے بولے یا نہیں. آپ پر یہی واجب ہے کہ سب سے پہلے ریسرچ کرے کہ زید جو بولتا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. جو بھی آپ سنتے ہیں سب سے پہلے آپ ریسرچ کریں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, زید آ کے بولتا ہے سمجھو, وہ کیا کرتے ہیں میرے بارے میں ایسا بولے کیا, وہیں اسے بدنام کرنا, اسے اس طرح کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان سنی بات پر یقین کر لیتا, جو بھی سنتا ہے سمجھتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جھوٹا ہے. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی بات کو یقین کر لیتا ہے. بس جو بھی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے, ہاں بالکل صحیح. نہیں, یہ انسان جھوٹا انسان ہے. اگر آپ کو کوئی انسان آ کے بولتا ہے, آپ سب سے پہلے تحقیق کرو کہ واقعی وہ بات صحیح ہے یا نہیں. وہی اللہ نے اس آیت میں فرماتی ہیں. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو 2 چیزیں یہاں اللہ نے فرمائی. ایک, آپ کو خود شرمندہ ہوگا, بعد میں آپ کو خود شرمندہ ہوگا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا, آپ کو خود شرمندہ ہوگا. دوسرا, آپ یہ خاندان والے کا برا بلا, اب زید آ کے بولتا ہے کہ فلاں خاندان والے کہا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے ان کا مال ہڑپ لیا. زید آ کے لڑانے کے لیے بولتا ہے, بھڑکانے کے لیے بولتا ہے. آپ اس خاندان والے کے بعد جا کر لڑتی ہیں. وہ ایک آپ خاندان والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں, خود آپ شرمندہ ہوتی ہیں. 2 نقصان ہوتا ہے یہاں. یہ خود خاندان والے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں, اور دوسرا آپ خود شرمندہ ہوتے ہیں. اس کی ایک اور مثال اب بھی آسان ہے. زید آپ کے پاس آ کر بولتا ہے کہ عمر آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا. آپ پر واجب ہے سب سے پہلے آپ تحقیق کریں کہ زید کی جو باتیں صحیح ہیں یا نہیں. سب سے پہلے تحقیق کریں. اگر تحقیق نہیں کرتی تو آپ جھوٹے انسان ہیں. آپ کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی بات پر یقین کر لینا. ہاں, اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو آپ کو 2 نقصان ہوگا. آپ کیا کریں گے, سیدھا آ کے عمر کو گالیاں دیں گے, تو کیوں میرے بارے میں ایسا بولا. تو یہ جو ہے نا عمر کو بھی تکلیف ہوگی, اور دوسرا آپ کو بھی شرمندہ ہوگا بعد میں کہ میں کیوں ایسا کر دیا. یہ 2 چیزیں یہاں ہوتی ہیں. تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتی ہیں. دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو,
کوئی بتا سکتے یا ایھا الذین آمنو سورہ حجرات میں کتنی مرتبہ ہے؟ کتنی مرتبہ ہے سورہ حجرات؟ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. احسن، 5 مرتبہ ہے. دیکھیے یہ ہے جو ہے نا پہلی آیت میں یا ایھا الذین آمنو، پھر دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنو، یہ تیسرا جو ہے یا ایھا الذین آمنو. گویا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو بول کر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارعیھا سمعک، اپنے کان کھول لو کہ اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تم کو. اللہ یہاں کس چیز کا حکم دیتی ہیں؟ ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے فاسق، کوئی گنہگار انسان آتا ہے آپ کے پاس، زید آتا ہے آپ کے پاس، بنبأ، نبا کا مطلب خبر دینا، کوئی میسج آپ کے سامنے رکھتا ہے. زید بولتا ہے کہ عمر آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس طرح ہیں. عمر آپ کے بارے میں جو ہے نا غیبت کر رہا تھا. اس طرح جو ہے نا زید آ کے آپ کو کوئی میسج آپ کے سامنے رکھتا ہے، بولتا ہے کہ عمر جو ہے نا آپ کے بارے میں بول رہا تھا اس طرح کر کے. تو بنبأ، جب زید آپ کے پاس خبر لاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، فا کا مطلب پس، تبینوا، آپ ریسرچ کر لو، تحقیق کرو کہ کیا وہ میسج واقعی صحیح ہے یا نہیں. عمر آپ کے زید آپ کے پاس آ کے بولتا ہے کہ عمر ایسا بولیا کر کے، سب سے پہلے آپ تحقیق کرو کہ وہ عمر واقعی وہ بولا یا نہیں. یہ تحقیق کرو سب سے پہلے. فتبینوا، اللہ نے فرمایا. گویا کہ جو نا انسان جو ہے نا جو میسج سنتا ہے، کوئی بھی میسج کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے، سب سے پہلے اللہ آپ سے نے فرمایا کہ یہ آپ کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. آپ کوئی بات سنتے ہی تحقیق نہیں کرتی، یہ آپ کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. بعض لوگ کیا کرتی ہیں، بیوی سے محبت ہے، بیوی کی ہر بات کو مان لیتے ہیں، بیوی بولتی ہے کہ وہ ایسا ویسا مان لیتی ہیں. یہ جو ہے نا بیوی سے محبت نہیں ہے، یہ جو ہے نا جھوٹے ہونے کی علامت ہے. باپ ہے، بیٹے کی ہر بات مان لیتا ہے، بیٹا بولتا ہے کہ ایسا بول رہے تھے آپ کے بارے میں، باپ مان لیتا ہے، یہ باپ جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. باپ کے لیے، باپ پر واجب ہے کہ سب سے پہلے تحقیق کرے، واقعی وہ بتا رہے تھے آپ کے بارے میں یا نہیں. ریسرچ کرے باپ. کوئی بھی ایسا ہو، دو دوست آپس میں ملتے ہیں، زید عمر کو بولتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، عمر کو سب سے پہلے تحقیق کرے کہ میرے بارے میں لوگ واقعی بولے یا نہیں. سب سے پہلے ریسرچ کریں. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے، زید آ کے آپ کے بارے میں بولا کہ فلاں خاندان والے آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے، 2 نقصان ہوگا. سب سے پہلے ان تصیبوا، یہ کہ تم پہنچائیں گے قومن، یہ قوم کو، یہ خاندان کو بھی جہالت کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے یہ قوم میں جو ہے نا نفرت پیدا ہو جائے گا. آپ کی وجہ سے یہ خاندان سے آپ کو نفرت پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جھوٹی بات، سنی بات پر یقین کر لیے، وہ جھوٹی بات تھی، اگر خاندان میں پورا بول دیے تو اس وجہ سے جو ہے نا خاندان میں نفرت پیدا ہوگا. ایک گویا کہ خاندان والے کو تکلیف ہو آپ کی طرف سے. دوسرا علی ما فعلت فتصبحوا، پس تم بھی ہو جائیں گے علی ما فعلتم، علی پر، ما جو، فعلتم جو تم نے کیا، نادمی، شرمندہ. آپ خود شرمندہ ہوں گے. کیوں نہیں سنی بات پر یقین کر لی. زید جو ہے نا اس کے کوئی انسان آ کے اسے کچھ بات بولتا ہے، اسے یقین کر لیتا ہے. زید بولتا ہے کہ بالکل میرے بارے میں ایسا بول رہے تھے، جا کر جو بول رہے تھے ان کے خاندان والے کے پاس لڑتا ہے. تو اسے کیا ہوگا؟ وہ خاندان والے کو بھی تکلیف ہوئی. حالانکہ جھوٹی بات زید سنتا ہے، کوئی انسان اس کے کان میں ڈال دیا، وہ جھوٹی بات تھی. بولتا ہے کہ میرے خاندان، وہ خاندان والے میرے بارے میں بولے، وہاں جا کے لڑتا ہے. سب سے پہلے اسے کیا ہوتا ہے کہ وہاں خاندان والے کو بھی زید تکلیف پہنچا دیا. دوسرا خود زید کو شرمندہ ہوا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بات غلط تھی. یہاں 2 چیز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ علی ما فعلتم نادمین، خود تم کو شرمندہ ہوگا. اسی وجہ سے کوئی بھی سنی بات کو انسان تحقیق کر لینا چاہیے. یہ ایک مسئلہ. ایک اور جو دین کے حساب سے کوئی میسج آپ کے پاس آتا ہے، حدیث میں، واٹس ایپ میں کوئی حدیث آتا ہے، سب سے پہلے آپ ریسرچ کرو کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. دیکھو، آپ کیسے علماء سے پوچھو وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، تحقیق کرو. کیونکہ واٹس ایپ میں من گھڑت حدیثیں آتی ہیں، جھوٹی حدیثیں آتی ہیں، آپ اسے بھی شیئر کر دیں گے تو نعوذ باللہ آپ کو بھی گناہ ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میسج آپ کے پاس، بنبأ بولتی ہیں کہ میسج، جو بھی میسج آپ کے پاس آتا ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، کہیں بھی ہو، آج لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، کہیں بھی وہ میسج دیکھو کہ سب سے پہلے صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد لوگوں میں شیئر کرو. تو یہاں جو ہے نا وہی اللہ نے یہ بات بتاتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا جو بھی میسج ہمارے پاس آتا ہے، یہ بہت، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو خاندان میں فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہی ایک چیز ہے جو آپس میں ذمہ داروں میں، مسجد میں فتنے کا ذریعہ بنتا ہے. مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں،
لوگ آ کے بولتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ ایسا سا بول رہے تھے، وہ ذمہ دار بھڑک اٹھتے ہیں، جبکہ وہ ذمہ دار پر واجب ہے کہ سب سے پہلے ریسرچ کرے کہ وہ واقعہ، وہ جو خبر بالکل صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ بغیر ریسرچ کرے ہوئے وہ ذمہ دار دوسروں پر بھڑکتے ہیں، اس سے دو نقصان ہے، خود ان کو بھی شرمندہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ کیونکہ سب سے پہلے انسان جو نا جو بھی میسج آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی ریسرچ کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو، آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ فرمایا اے صحابہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تم ان کا احترام کرو۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا اگر تمہاری ہر بات اگر رسول مان لے، سمجھ جاؤ کہ صحابہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ انشاءاللہ شرح میں آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف کی، کہا کہ اے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت کو ڈال دیا ہے۔ صحابہ ہمیشہ کفر سے نفرت کرتے تھے، گناہوں سے نفرت کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت کو ڈال دیا ہے، وہ ہمیشہ گناہ کو نفرت کرتے ہیں، یہ کفر کو نفرت کرتے ہیں صحابہ۔ پھر اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو أَنَّ فِيكُمْ، بے شک تم میں کون ہیں؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے پاس اللہ کے رسول ہے، تم ان کا احترام کرو۔ اسی طرح آج ہمارے پاس قرآن حدیث ہے، تم ان کا احترام کرو، تم اس کو فالو کرو بس۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لو اگر یطیعکم، اگر رسول تمہاری اطاعت کرے، فی الامر کسی معاملے میں، فی کثیر بہت سارا، کثیر مطلب بہت زیادہ، فی الامر معاملے میں، اگر بہت ساری باتیں اگر رسول تمہاری مان لے، اگر رسول تمہاری بات مان لے، لعنتم، تم کو تکلیف ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 دن تک تراویح پڑھائے، وہ بھی رات کے 10 تک سمجھے، تراویح پڑھا کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے گئے۔ کئی صحابہ نے کہا کہ نہیں پوری رات ہم تہجد پڑھیں گے، اللہ کرے بھی ہم کو پوری رات تراویح پڑھاؤ۔ ہاں ایک دن ہو سکتا ہے، دوسری دن ہمیشہ تو انسان نہیں کر سکتا نا، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی مان لے، کئی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پوری رات تم تہجد پڑھاؤ، پوری رات تم تراویح پڑھاؤ۔ ہاں کہ انسان 10-11 تک پڑھتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سوتا ہے، مطلب عبادت کے لیے تھوڑا ایسا۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم پوری رات تہجد پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی مان لے، تکلیف کسے ہوگا؟ لعنتم، تم کو تکلیف ہوگا، اے صحابہ تم کو تکلیف ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی میں پوری رات ہمیشہ رات میں تہجد پڑھوں گا اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا۔ اگر ہمارے نبی بولے کہ ہاں، تکلیف کسے ہوگی؟ صحابی کو ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر نبی تمہاری بات مان لے تو سمجھو کہ تم تکلیف میں پڑ گئے، اس وجہ سے تم نبی کی بات مانو۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے پاس جو نا قرآن حدیث کی باتیں آتی ہیں۔ اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے تو تم تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ آج کے ماحول میں اگر تم قرآن حدیث کو فالو نہیں کریں گے، لعنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یاد رکھیں زندگی کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، بزنس میں اگر تم قرآن حدیث پر کے مطابق بزنس نہیں کریں گے، تکلیف تم کو ہوگا، لون لینا پڑے گا، سود لینا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن حدیث کے مطابق بزنس نہیں ہے۔ دوسرا، نکاح طلاق اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو انسان وہاں گمراہ ہو جائے گا۔ لعنتم، خود انسان تکلیف میں پڑ جائے گا، گمراہ ہو جائے گا انسان۔ دنیا کے ہر مسائل میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر مسلمان قرآن حدیث کو فالو نہیں کریں گے، لعنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر آسان ترجمہ اگر کریں تو اگر کوئی قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتا ہے تو لعنتم، وہ تکلیف میں پڑ جائے گا، وہ تکلیف میں پڑ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے قرآن حدیث کو جو نا فالو کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی حبب مطلب محبت، یعنی کہ محبت کو اللہ نے الیکم، تمہاری طرف، ایمان کی محبت کو اللہ نے تمہاری طرف ڈال دیا، یعنی کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے، اور وزینہ، اور اس کو خوبصورت بنا دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا تھا، ان کے دلوں میں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ وکرہ، اور نفرت کو اللہ نے الیکم، تمہاری طرف، الکفر، اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت کو اللہ نے ڈال دیا ہے۔ صحابہ ہمیشہ کفر سے نفرت کرتے تھے، لیکن آج کل لوگ نفرت نہیں کرتے، کیسے؟ بولتے ہیں کہ وہ تو ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے، یہودی ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی، جبکہ صحابہ کے دلوں میں کفر سے نفرت تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھے، کفر سے نفرت کرنا واجب ہے، یعنی ظلم نہیں کریں گے سامنے والے پر، لیکن اسے نفرت کریں گے، آپ کفر سے نفرت کریں گے، لیکن رمیش ہے اس کے کفر سے نفرت کریں گے، لیکن رمیش پر ظلم نہیں کریں گے۔
وہی اللہ نے یہاں صحابہ کے دلوں میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت کو ڈال دیا، کس کا؟ کفر کا، والفسوق، فسوق کا مطلب بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، اس کے نفرت کو بھی اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا، والعصیان، چھوٹے چھوٹے گناہ کی نفرت بھی اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو نا ہدایت پر ہیں، یہی صحابہ جو ہے نا ہدایت پر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیز جو اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو رکھ دی، اور اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کفر، گناہوں کا نفرت اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا، یہ تمام چیز فضلا من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ آج کئی لوگ آپ دیکھیں گے حرام کماتے ہیں لیکن ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ جس دن ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں حرام کماتا ہوں، سمجھو کہ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اسے کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جس دن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ آج کئی لوگ جو ہے نا گناہ کرتے ہیں، ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا ہے، جس دن ان کو احساس ہوتا ہے تو سمجھو کہ یہ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، ونعمہ، اور نعمت ہے اللہ کی جانب سے، اور نعمت بھی اللہ کے جانب سے نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علیم ہے، جاننے والا ہے، اور حکیم ہے، اور حکمت والا ہے۔ علیم اللہ نے فرمایا، علیم کا مطلب جاننے والا، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں، ہم جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو خود بخود جو نا ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے یہاں فرمایا، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے کفر کی نفرت اللہ نے ڈال دی، صحابہ ہمیشہ گناہ سے نفرت کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ کئی لوگ دنیا میں ہی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہ کبھی ہدایت پر نہیں آتے ہیں۔ جس دن ایک مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے، غیبت کو غیبت سمجھتا ہے، جس دن انسان گناہ کو گناہ سمجھ جائے، سمجھو کہ اولئک هم الراشدون، یہی انسان جو نا ہدایت پر ہے۔ سب ایک گویا کہ ایک عام میسج اس آیت میں کہ گناہ کو گناہ سمجھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گا۔ جس دن انسان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، سمجھو کہ آپ ہدایت پر ہیں، سمجھو کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ وہی اللہ، اگر آپ ہدایت پر ہیں، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے، یہ انعام ہے اللہ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ آج کے سبق سے آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ یہ بنو تمیم کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ بنو تمیم والے جو ہمارے نبی کے پاس روم کے باہر کھڑے ہو کر پکار رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بنو تمیم قبیلے والے، تم کبھی بھی نبی کو نام کے ذریعے سے نہ پکارو، بلکہ تم پکارو تو یا نبی اللہ بولو، لیکن اس سے بہتر ہوتا ہے کہ تم باہر کھڑ کر نبی کا انتظار کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ آج بھی ہم کبھی کہیں بھی جاتی ہیں تو کبھی یا محمد نہ بولو، کیونکہ نبی کا نام کا احترام ہے۔ ہم بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہم بولتے ہیں کہ محمد نے فرمایا، نہیں، صحیح نہیں ہے، ہم بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد دوسری جو آیت نمبر 5 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے لیے انسان خود جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ جیسا کہ کنواں ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے ہم خود آتے ہیں، اس طرح علم کے لیے انسان خود چل کر آئے، یہ علم کی خواہش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی میسج آپ کے پاس آتا ہے اس کو سب سے پہلے ریسرچ کرو کہ وہ میسج واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو لوگوں میں شیئر کرو، اگر غلط ہے تو جو ہے نا آپ بھی شرمندہ ہوں گے، اور سامنے آپ کی وجہ سے ایک پورا خاندان جو ہے نا گناہ میں پڑ جائے گا، پورے خاندان والے جو ہے نا مصیبت میں آ جائیں گے۔ غلط خبر انسان، بعض لوگ کہ انسان ہر سنی بات کو اگر مان لیتا ہے، وہ انسان جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو ہر سنی بات کو لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، وہ انسان گنہگار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، تم ان کا احترام کرو۔ آج قرآن حدیث سے تم ان کا احترام کرو، آج قرآن حدیث جو نا تم اس کو فالو کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ صحابہ تم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو، اگر تم اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، لعنت تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر تم قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، تمہاری زندگی میں جو ہے نا مصیبتیں آئیں گی، تمہاری زندگی میں تکلیف آئے گی، کیونکہ تم نے قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا، اور صحابہ کے دلوں میں اللہ نے کفر کو، گناہ سے نفرت کو اللہ نے رکھ دیا۔ صحابہ ہمیشہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے، گناہ کو گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، جو مسلمان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھتا ہے، حقیقت میں اولئک هم الراشدون، یہی مسلمان ہدایت پر ہے،
کیونکہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ ومن لم يعرف الشر يقع فيه. گناہ کو پہچاننا کیوں؟ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے اے اللہ کے نبی یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سا گناہ ہے، کیوں تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے. گناہ کے بارے میں معلوم کر کے گناہوں سے بچنا یہ بھی نیکی ہے. اگر اب انسان گناہوں سے بچتا ہے گویا کہ اس کے وہی مسلمان ہدایت پر ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے فضل ہے. تو فضل من اللہ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہم لوگ اللہ تعالی ہم کو گناہوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالی ہم لوگوں کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ جو دعا ہے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ بھی دعا جو ہے نا ایک مسلمان کو مانگنا چاہیے. بس الحمدللہ آج ہماری تفسیر آیت نمبر 8 تک جو ہے نا ہو گئی.